السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور زندگی بھر یاد رکھنے کی تاکید کرتا ہوں، اور وہ جملہ ہے اللہ خیر مطلق ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے خیر کے علاوہ، بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ بہت سارے ہمارے احباب سوچتے ہوں گے باہر ہوتا جلسہ، بہت پبلک ہوتی، سکون سے سنتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن اس نے خیر کی کہ بازار سے نکال کر جنت میں بٹھا دیا، اس لیے کہ مسجد روئے زمین کی جنت ہے، اگر بارش نہ ہوتی تو جنت میں پہنچتے کیسے؟ یہ خیر مطلق کی طرف سے ہمارے لیے خیر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھیے گا ابتدا میں اس لیے اس چیز سے کر رہا ہوں کہ ذہن میں بات رہے، بہت ساروں کی زبان سے آج ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں نکل گئی ہوں تو کریکشن کر دوں۔ حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد گزرے ہیں، اتنے بڑے عابد تھے کہ ان کی عبادت کا چرچا پوری بستی میں، پورے شہر میں ہوا کرتا۔ ان کا گھر پہاڑ کے قریب تھا۔ ایک دن وہ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان کالے پتھروں پر اگر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ خیال، ان کالے پتھروں پر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غیب سے آواز آتی ہے، داموس تجھے اپنی عبادت پر اتنا غرور کہ میری کاریگری میں تجھے نقص نظر آنے لگ گیا۔ اللہ اللہ، میں بہتر جانتا ہوں یا تو بہتر جانتا ہے؟ بس ولی تھے نا، کانپ گئے، عہد کر لیا کہ جب تک کہ میرا مولا میرے اس جملے کو معاف نہیں کرے گا میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ چھوڑ دیا کھانا پانی سب۔ کچھ دن گزر گئے اور اس کے بعد محلے میں کوئی تقریب تھی تو محلے کے نوجوان آئے، حضرت کھانا کھانے آپ کو آ جانا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا رہنے دو، میں نہیں آ سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو کچھ ہوتے ہیں نا ضدی ٹائپ کے نوجوان، منچلے بھی ہوتے ہیں، ضدی ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے مولانا شمس الدین صاحب ضدی ٹائپ کے ہیں نا۔ آج مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کے یہاں گیا اور اس نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، تو میں جا کے خواجہ صاحب کی پائنٹی پر بیٹھ گیا اور میں نے غریب نواز، بابا دیکھو میں تو صاف کہہ رہا ہوں، تو سب کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو خیر ان کی بات تو اللہ کہ وہ الگ ٹائپ کے نوجوان تھے، تو وہ منچلے جوان نے جو ہے وہ کہا بابا آپ کو تو چلنا پڑے گا، ہم کچھ نہیں سنتے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ لیکن مولانا شمس الدین صاحب چونکہ عالم ہے تو اس قسم کی بات نہیں کریں گے جیسی منچلے نے کہی تھی، وہ سمجھتے ہیں جملوں کو، لیکن اپنا اپنا انداز بزرگوں سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ کوئی پیار سے مانگتا ہے، کوئی ناز سے مانگتا ہے، کوئی ضد کر کے مانگتا ہے، اور اللہ والے تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ جب سب کو نواز دیا جائے، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ اور خواجہ صاحب کا تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے ان جگہوں میں خواجہ صاحب کا آستانہ ہوتا ہے۔ کیا کہنا۔ اب وہ منچلے جوان نے پکڑ لیا، حضرت میں کچھ نہیں جانتا، آپ کو چلنا ہی پڑے گا، چلنا ہی پڑے گا کچھ بھی ہو جائے۔
حضرت نے فرمایا بیٹا تو سمجھ میری کچھ مجبوری ہے، میں نہیں چل سکتا، نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا اچھا حضرت چلیے ٹھیک ہے، مجبوری ہے آپ بتا رہے، تو کیا مجبوری ہے ذرا وجہ تو بتائیے آپ۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے میری زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا تھا جس کی وجہ سے غیب سے آواز آئی تھی کہ میری کاریگری کے اندر تجھے عیب نظر آتا ہے، تو میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک کہ مولا کی طرف سے معافی کا پروانہ نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو ابھی تک معافی کا پروانہ نہیں ملا اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ اب من چلا جوان تھا، ارے حضرت کہاں آپ اتنا ٹینشن لیتے ہو، معاذ اللہ۔ پھر اس نے جملہ یہ استعمال کیا، یہ ہم دوست لوگ ہیں نا سب، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو تھوڑا تھوڑا بانٹ لیں گے ہم لوگ، یہ جملہ اس نے کہہ دیا۔ آواز آتی حضرت داموس کو، داموس علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ دو یہ علاقہ، جو میرے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہیں ان قریب ان پر میرا عذاب آنے والا ہے۔ بہت سارے ہمارے من چلے نوجوان معاذ اللہ لاشعوری طور پر اس قسم کے جملے کہہ بیٹھتے ہیں، ارے دیکھی جائے گی، ارے دیکھی جائے گی۔ کس کی طاقت ہے دیکھی جائے گی؟ جو اللہ کے عذاب کے تصور سے پوری زندگی کانپتے ہوں، جو صدیق اکبر یہ کہیں کہ کاش میں کسی انسان کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت میں میری پرسش نہ ہوتی۔ آپ ذرا سوچو۔ خیر جو کچھ بھی ہوا، بارش ہوئی، ہم لوگ مسجد میں آ گئے، پروگرام اس طرح سے ہو گیا، مولا تو بہتر کرتا ہے اور تو بہتر جانتا ہے۔ بس آج کے بعد یعنی اگر والی بات لاؤ ہی مت، اگر ایسا ہوتا، اگر کیا ہم کیا جانے کیسا ہوتا کیا ہوتا، اور اس سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے بھی کون؟ سب سے زیادہ اگر ہمارا کوئی بھلا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ وہ کتنا بڑا بھلا، بیٹھے ہیں یہاں پر، کہاں؟ جنت میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، جنت میں بیٹھے۔ اب آئیے زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ مولانا شمس الدین صاحب آپ کو عمرہ کر کے آ کے کوئی تحفہ لا کر کے دیں تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ حضرت نے ہم کو یہ تحفہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی ماشاءاللہ مولانا سید امین القادری صاحب عمرہ کر کے آئے تو مجھ سے ملاقات سے پہلے ایک تحفہ انہوں نے بھیج دیا کہ چھٹی کو پہننا، لیکن ٹھنڈی کی وجہ سے وہ پتلا کرتا پہن ہی نہیں سکا، لیکن انشاءاللہ بڑی شب کو پہنوں گا انشاءاللہ۔ تو آدمی اس کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے، اس کی طرف سے آیا، کوئی شیخ عطا فرما دے، پتہ چلا کوئی بزرگ نے عطا فرما، آدمی خوشی خوشی۔ کبھی رب کی طرف سے ہمیں کیا تحفہ ملا ہے اس کے بارے میں سوچا آپ نے؟ اور اس تحفے کی شان بھی قرآن نے بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، پرٹیکولر مسلم سے نہیں کہا جا رہا، لوگوں سے، جنرل انسانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قد جاءتکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا، آئی تمہارے رب کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ تمہارے۔ کیا چیز آئی؟ جیسا سخی ہو ویسی عطا ہوتی ہے نا۔ بھئی کوئی بہت بڑے مائنس والے کے پاس آپ چندہ لینے کے لیے جاؤ تو 500 روپے تو نہیں دے گا نا، وہ جیسا ہوگا اسی حساب سے عطا کرے گا۔ تو میرا رب سب سے بڑا اور اس کی عطا بھی سب سے بڑی عطا۔ تو وہ فرماتے قد جاءتکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی کیا؟ موعظہ، نصیحت، نصیحت آئی۔ اب نصیحت کی شکل میں کیا ہے؟ کیا مراد ہے نصیحت سے؟ تو نصیحت سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے نصیحت سے مراد؟ کہ
تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی. اب نصیحت کسے کہتے ہیں؟ تو نصیحت کے معنی یہ ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کر دے، یا تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے. جو نصیحت دل کو نرم کر دے اسی کو موعظت کہتے ہیں، اور موعظت کی شکل میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اس قرآن کی تاثیر ہے کہ یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے. میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں بہت اہم. ابھی ہفتے پہلے کی بات ہے، طبیعت بہت بے چین ہو رہی تھی. میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ میں سے بھی بہت سو کی بیٹھے بیٹھے اچانک ایسا ہوتا ہے یار کیا ہوگا، ایک دم طبیعت گھبرانے لگ جاتی تھی. میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، طبیعت بے چین تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ کیوں کیا ہو رہا ہے. مجھے خواجہ صاحب یاد آ گئے. خواجہ صاحب یاد آ گئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے، اور اس باغ کی بہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غور سے سنیے گا، خواجہ صاحب نے قرآن کو کیا کہا؟ باغ. کیا کہا؟ آدمی باغ میں کب جاتا ہے؟ ٹہلنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، ہے نا؟ تبھی تو جائے گا نا آدمی. چلو یار تھوڑا سا دل بہلا کے آتے ہیں، پھول دیکھیں گے، ہریالی دیکھیں گے، تھوڑا سا دل بہل جائے گا، فریش ہو جائیں گے. قربان چاہیے. ہم لوگ گارڈن میں جاتے ہیں دل بہلانے کے لیے. خواجہ صاحب قرآن پڑھتے تھے، دل بہل جایا کرتا تھا. بس مجھے خواجہ صاحب کی یہ بات یاد آ گئی کہ میرا باغ قرآن ہے. میں نے کہا چلو باغ میں تو آدمی دل بہلانے جاتا ہے. میں گیا، فوراً وضو کیا، قرآن شریف کھولا، پڑھنا شروع کیا. 2 رکوع بھی میں نے نہیں پڑھے تھے کہ ساری بے چینی ختم ہو گئی. توجہ چاہوں گا، دل بہل گیا. قبر جہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی راحت کا سامان پہنچانے والا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا، قبر میں قرآن اس تلاوت کرنے والے کے دل کو بہلایا کرے گا. یہ قرآن دل بہلانے والی چیز، اتنی عظیم چیز ہے. اللہ نے یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا. تو نصیحت آ گئی. اس قرآن کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اتنی تاثیر رکھی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ آپ صرف اس کو اتنا سمجھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس قرآن کی طاقت کے بارے میں فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ، پتھروں کا پہاڑ. پتہ چلا قرآن ایسی طاقتور کتاب ہے کہ پہاڑ پر اگر نازل کی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن یہ قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ اس قرآن کا نزول کہاں ہوا؟ پہاڑ پر ہوا؟ پتھر پر ہوا؟ نہیں. اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ جگہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے علی قلبک، میرے محبوب آپ کے دل پر اللہ نے قرآن نازل کیا. تو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے اس قرآن پر اللہ نے. اب یہ قرآن نصیحت بن کر میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی طاقت کے بارے میں، کتنی طاقتور کتاب ہے یہ.
کتاب میں بڑی تاثیر ہے، اس کتاب میں بڑی قوت ہے۔ اتنا تو مسلمان جانتا ہے کہ یہاں سے قبر میں پڑے ہوئے مردے کو بخشا جائے تو یہ کتاب وہاں بھی پہنچ کر فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن خوانی ہوتی ہے نا۔ کیوں آدمی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب اور قرآن خوانی کرتا ہے؟ اس کا یقین ہے کہ یہ کتاب کو اگر ایصال ثواب کیا گیا تو قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے کو یہ کتاب نفع پہنچائے گی، تو زمین کے اندر والے کو جب کتاب نفع پہنچاتی ہے تو زمین کے اوپر والے کو نفع نہیں پہنچائے گی یہ کتاب۔ یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ کم نصیبی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس کتاب کو معاذ اللہ قابل عمل نہیں سمجھ رہا۔ اب یہ کتاب اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ تو اس کتاب کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کی، اس کتاب کی تم پیروی کرو، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا اثر میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، جنہوں نے قرآن سنا، جنہوں نے قرآن سنا، کافر جن بھی ہوتے ہیں، جن میں مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں، تو کافروں کی ایک جماعت تھی جن کی، انہوں نے قرآن سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے بعد قرآن کا اثر ان کے دل پر اتنا ہوا کہ انہوں نے جو کہا اسی کو قرآن کہتا ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے۔ جنہوں نے حضور سے قرآن سنا تو کفر چھوڑ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور عہد کیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد اللہ کے علاوہ اللہ کا ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جنوں کی پوزیشن رہی، اور ابو جہل جیسا دشمن رسول بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے لیے وہ چھپ کر کے حضور کی دیوار کے پیچھے کھڑا رہتا تھا تاکہ حضور سے قرآن کو وہ سن لیا کرے۔ چھپ چھپ کے لوگ قرآن سنتے تھے۔ ضرب لگاؤں گا، میری عادت ہے، آپریشن نہ کروں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو اب اس قرآن کا اثر جب پوری دنیا میں ہونے لگا، اس دور میں لوگ اسلام کی آغوش میں آنے لگے، قرآن کی وجہ سے دل پگھلنے لگے، آیات کے اثرات دل پر ہونے لگے، تو اس زمانے میں پلان بنایا گیا تھا جس کو آج تک چلایا جا رہا ہے۔ وہ کیا؟ کہ کسی بھی طرح سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے۔ یہ اس دور کے اندر پلان بنایا گیا، اور کافروں سے کہا گیا سنو، جب قرآن تلاوت کی جائے نا، قرآن کی تلاوت کی جائے، شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، تالیوں کا لفظ بھی آیا، تالیاں بجاؤ، دینگا مستی کرو، تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، یہ واضح لفظوں میں قرآن شریف، کافروں نے کہا قرآن مت سنو، چلاؤ۔ پتہ چلا، توجہ چاہوں گا، پتہ چلا کافر بھی جانتا تھا کہ قرآن سے دل پگھلتا ہے۔ اے مسلمان، تیرا دل کتنا سخت ہو گیا، ہر جمعہ کو خطیب خطاب میں قرآن کی آیتیں پیش کر کے تفسیر بیان کرتا ہے، دل پگھلنے ہی کو تیار نہیں۔ بلکہ اگر تھوڑی سی اور نصیحت کے طور پر بات کروں تو
اب تو قرآن کی تلاوت بھی معاذ اللہ اچھی نہیں لگتی مولانا، یار بند کرو، بہت لمبی، امام صاحب بہت لمبی قرأت کرتے ہیں یار، کوئی سپر فاسٹ حافظ لے کر کے آؤ جو راجدھانی کی طرح قرآن شریف پڑھے، لوکل کی طرح کیوں پڑھتے ہیں؟ اور قرآن کی آواز کانوں تک نہ پہنچے اس کے لیے ہر کان کے اندر گانے آ گئے، ہر گاڑی میں گانے آ گئے، ہر جگہ پر گانے آ گئے، العیاذ باللہ۔ بہت کم مسلمان ایسے ملیں گے جن کو قرآن شریف سے کوئی دلچسپی ہو، یا قرآن سننے کا ان کے اندر شوق ہو، یا قرآن سے ان کو لگاؤ ہو۔ چونکہ دستار بندی کا جلسہ ہے تو میں قرآن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، بڑی عظمت والی کتاب ہے یہ، تو اس کو نصیحت فرما گیا، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی قرآن کی شکل میں۔ اب دوسری بات قرآن کہتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا آ گئی، جو کچھ تمہارے دل میں ہے نا مرض، اس کی شفا آ گئی۔ دوا میں اور شفا میں فرق ہے، توجہ چاہوں گا، دوا میں اور شفا میں کیا ہے بولیے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوا میں اور شفا میں فرق ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، پرسکرپشن لکھ کر کے اس نے دے دیا، میڈیسن لکھی، یہ دوائی لو، یہ دوائی لو، 3 دن کے بعد آپ پہنچے، ڈاکٹر صاحب اس دوا سے تو کوئی فائدہ نہیں، تو ڈاکٹر دوائی بدل کر دیتا ہے، ہوتا یا نہیں؟ یار جواب آپ ایسا دیں گے ٹھنڈی لگ گئی ہے شاید زیادہ، آپ نہیں جواب دیجیے، ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ کیا کوئی دوائی کے بارے میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے کہ یہ دوا 100% شفا عطا کرے گی؟ نہیں۔ تو پتہ چلا اللہ نے قرآن کو دوا نہیں فرمایا، شفا فرمایا ہے، یعنی یہ 100% تمہیں شفا عطا کرے گی، 100% اس کے اندر شفا ہے، 110% اس کے اندر شفا ہے۔ اور کس چیز کی شفا؟ لما فی الصدور، جو تمہارے سینے میں ہے، جو بھی تمہارے سینے میں مرض ہے اس کی شفا قرآن ہے۔ قرآن، دل گھبراتا ہے قرآن پڑھو، بیماری ہے قرآن پڑھو۔ فرمایا گیا جو شخص 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اور وللضالین کے بعد 3 مرتبہ کہے آمین آمین آمین، اس طرح 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر کسی مریض کو دم کر دے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا نام بھی سورہ شفا ہے، یہ سورۃ الشفا بھی ہے، تو یہ شفا ہے۔ اچھا شفا لما فی الصدور فرمایا گیا، دل تو کیا ہارٹ کی بیماری کے لیے شفا ہے؟ تو خدا کی قسم جس بیماری کا آج کے دور کے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سرجن کے پاس علاج ہی نہیں ہے، اس کا علاج قرآن مقدس میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، جائیے ڈاکٹر کے پاس، بھائی میرے دل کے اندر اس کے لیے حسد ہے، کوئی ٹیبلٹ ہو تو دیجئے، کسی سرجن کے پاس نہیں۔ آپ کہیں میرے دل میں فلاں کے لیے کینہ ہے، کوئی ٹیبلٹ ہو تو دو، بھائی میرے پاس کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریوں کا علاج، آپ کوئی کہے میرے سینے میں کفر ہے، کوئی کہے کافر کہے میرے سینے میں کفر ہے، میرے لیے کوئی علاج بتا دو، لیکن ہر دل کی بیماری کا علاج بلکہ شفا اللہ نے قرآن مقدس کے اندر رکھا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر آگے فرمایا وَهُدًى، اور ہدایت ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ راستہ دکھانے والی۔ بہت ساری کتابیں راستہ دکھاتی ہیں، لیکن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن مقدس ہے، سب سے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔
اور پھر رحمت فرمایا. کیا کہنے، ہم تو ہر چیز میں رحمت ہی رحمت ہم کو اللہ نے عطا فرمائی. رسول ملے تو رحمت للعالمین. ہمارا رب رحمان الرحیم، اور قرآن کو بھی اللہ نے رحمت بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا. اتنی رحمت والا، رحمت کو پانے والا انسان آج زحمت میں کیوں ہے؟ اس رحمت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو. اب ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بات زندگی پر یاد رکھیے گا. میں پڑھ رہا تھا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول. یہ کون ہے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ یہ تقریباً 350 پونے 400 ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی کم و بیش 1150 سال پہلے کے بزرگ، 1100 سال پہلے. فخر الاحناف ان کو کہا جاتا ہے. اتنے عظیم بزرگ جس کی کوئی انتہا نہیں. اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حکیم کا قول پڑھا. اب وہ حکیم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ایک حکیم نے لکھا تھا کہ عقل مند کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہیں؟ بولیے، عقل مند کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں. ہمارے یہاں عقل مند کی نشانی، اگر عقل مند کون ہے، بنگلہ ہو، منسٹر ہو، یہ سب عقل مند سمجھا. لیکن کتنی پیاری بات، حکیم کی بات وہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کہے تو پھر کتنی بڑی بات. فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں. نمبر 1، دنیا کو فنا ہونے والی سمجھے. اس دنیا کو جو یہ سمجھے کہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ بندہ عقل مند ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ فنا ہو جانے والی چیز کی محبت دل میں نہیں ہوتی. اور اب آگے بڑھ کر ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں، خواجہ صاحب کتنے عقل مند تھے. اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم فنا ہو جانے والی چیز سے تو محبت کرتے ہیں، باقی رہنے والے رب سے محبت نہیں کرتے. رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ رب کی کتنی محبت ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے. تو عقل مند وہ ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی سمجھتا ہے. دوسری بات انہوں نے فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ موت کو یقینی سمجھتا ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ڈیفینیٹ سمجھتا ہے، آ کر کے ہی رہے گی. اب وہ لوگ جو رات کو نیند نہیں آتی تو ایئر فون یا ایئرپورٹ لگا کر گانے سنتے 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 آنکھ لگ جاتی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی حال میں موت واقع ہو گئی تو؟ آج ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے کہ موت ہمیں یاد نہیں ہے. ایسی سب سیٹنگ کر کے چلتے ہیں ہم لوگ کہ جیسے موت آنے والی ہی نہیں ہے. تو عقل مند وہ ہے جو موت کو یقینی سمجھتا ہے. اور تیسری بات آج کے دن کے حوالے سے سمجھنے کے لائق ہے، اس لیے کہ کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ بارش آئے گی. 2-4 دن کوئی نہیں سمجھتا تھا. تو فرماتے ہیں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آفات اور بلیات کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ عز و جل کی تدبیر سے الرٹ رہے. اسے نہیں معلوم ہمارے ساتھ آنے والے لمحے میں کیا ہونے والا ہے. ہمیشہ حادثات کے سلسلے میں میں بتاؤں، ابھی میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا تو مفتی شمس الحق صاحب جو میرے دائی تھے اور جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، تو میں وہاں گیا. تو اب دیکھیے نا کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ حضرت میں وہاں پر آیا ہوا تھا انڈیا فیملی کے ساتھ.
2 دن پہلے میں 2 بچوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ آ گیا. بچوں کی 2 دن کے بعد کی ٹکٹ تھی, بیوی بچوں کی, اور میری 2 دن پہلے کی تھی. میں 2 بچوں سمیت آ گیا. اچانک کورونا کی وجہ سے ساری فلائٹیں بند ہو گئی, تو میرے بیوی بچے کئی مہینوں تک ممبئی میں پڑے رہے. کوئی سوچا تھا؟ کوئی نہیں سوچا تھا. کل کیا ہوگا نہیں معلوم, اس لیے غفلت کی چادر اٹھا کر کے پھینک دو. ہمیشہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہو, اور ہر آنے والے پل کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے سینے سے لگا کر رکھو. اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو, کثرت سے تلاوت کرتے رہو. دل کی دنیا بھی سنور جائے گی, طبیعت کی بے چینی بھی دور ہو جائے گی, بے قراری بھی دور ہو جائے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے حلال کردہ معاملات کو حلال سمجھو, حرام کو حرام سمجھو. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں, کڑاکے کی ٹھنڈی بارش کے باوجود بھی آپ تشریف لائے. اللہ ہم سب کو یہاں بھی جنت میں رکھے, وہاں بھی جنت عطا فرمائے, اور مدینے کی جنت بھی عطا فرمائے. کیا کہنا, ریاض الجنہ میں بھی ایسے ہی جا کر کے بیٹھیں تو کیا کہنا. ایک جنت تو یہ کہ مرنے کے بعد ملے گی, ایک جنت جیتے جی, مصطفیٰ کی جنت تو جیتے جی مل جاتی ہے. ریاض الجنہ میں جانے کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیتے جی ریاض الجنہ. سبحان اللہ, کیا کہنا. اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل قرآن اور صاحب قرآن کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.